आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के पीछे भारत का हाथ। कौमी असेंबली में दहशतगर्द हमले के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा और अपोजिशन का सियासी जमातों की APC बुलाने और बिलावल भुट्टो का नेशनल एक्शन प्लान 2 शुरू करने का मुतालबा। वजीर आजम का भी क्वेटा में आला सतही इजलास में APC बुलाने का अंदिया, जबकि ऐवान का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान को दाखिली के साथ साथ सफारती चैलेंजेस का भी सामना है। एक तरफ नई अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियों के हवाले से गौर कर रही है, तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान और भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज बना रहे हैं। BLA और TTP जैसे खारजी ग्रोह अफगानिस्तान में बैठकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, तो भारत इन ग्रुपों की माली और इंटेलिजेंस मदद फराहम कर रहा है। गुज़िश्ता एक दिहाई के दौरान पाकिस्तान मुतअद्दिद बार भारत की पाकिस्तान में मुदाखलत के सबूत अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रख चुका है। कुलभूषण यादव की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के इकरार से लेकर जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग तक अफगानिस्तान और भारत का किरदार वाज़ेह हो रहा है। बलोचिस्तान साबका कबायली इलाकों में ख्वारिज की जानिब से अमरीकी असलहे के इस्तेमाल और दहशतगर्द कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड सब अफगानिस्तान में बैठे पाकिस्तान में खून खराबा करने में मसरूफ हैं। 2 दिन कबल अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था कि अफगानिस्तान में मौजूद 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और दुनिया के लिए खतरा हैं और अफगान अबूरी हुकूमत खित्ते को लाहक इन खतरात से निमटने में नाकाम रही है। हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि काबुल हुक्काम हमलों की सरपरस्ती कर रहे हैं। इसी तरह जहां तक भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का ताल्लुक है, तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर अजित डोवल तकरीबन एक दिहाई कबल इस बात का इकरार कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ऑफेंसिव डिफेंसिव की स्ट्रैटेजी पर अमल पैरा है और फिर इसी स्ट्रैटेजी पर अमल करने वाले भारतीय एजेंट कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने गिरफ्तार भी किया, पूरी दुनिया के सामने पेश भी किया, जहां उसने अपने जराइम का इकरार बगैर किसी दबाव के अपने मुंह से किया। भारत पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में दहशतगर्द कार्रवाइयों और टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। रॉ के एजेंट्स ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी टारगेट किलिंग की है। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर, अमेरिका में गुरबतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की कोशिशें भी किसी से ढकी छुपी नहीं। भारतीय रॉ की कार्रवाइयों से मुतालिक द गार्डियन और वॉशिंगटन पोस्ट अपने तहकीकाती रिपोर्ट्स में यह बात साबित कर चुके हैं कि 2020 से अब तक कम अज कम 20 पाकिस्तानी और कनेडियन शहरियों को भारतीय एजेंसी रॉ ने निशाना बनाया है। पाकिस्तान के अलावा अमेरिका में भी एक रॉ एजेंट निकल गुप्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम दुनिया को मुतअद्दिद बार ये बावर करवा चुके हैं कि भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की मां है। भारतीय दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कनाडा और अमेरिका भी हैं। जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले की मजीद तफसीलात भी सामने आ गई हैं, लेकिन आपको बड़ी खबर बताते चलें कि अब क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद बलोचिस्तान में एक बड़े ऑपरेशन की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। इस हवाले से सर जोड़ के बैठा जाएगा और गुफ्तो शनीद का आगाज जो है अगले चंद दिनों में हो जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने आज ही हफ्तावार ब्रीफिंग में इस हमले पर रद्द-ए-अमल देते हुए ये बताया है कि जाफर एक्सप्रेस हमले में भारत का हाथ है और दहशतगर्दी के वाक़े के दौरान ट्रेस शुदा कॉल्स में अफगानिस्तान से राब्तों का सुराग मिला है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया है कि हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो अफगानिस्तान से की जाने वाली कॉल्स को ट्रेस करते हैं। उन्होंने अफगान हुकूमत पर जोर देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे और पाकिस्तान के साथ ताउन करे, जबकि अफगान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए यह कहा है कि पाकिस्तान ने किसी किस्म के कोई सबूत नहीं दिए और पाकिस्तान को इल्जामात की बजाय अपने अंदरूनी मामलात हल करने चाहिए। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के सबूत इससे पहले भी यूनाइटेड नेशंस को डॉसियर्स की सूरत में दिए जा चुके हैं और आज ही सिखों की आलमी तंजीम के रहनुमा गुरबतवंत सिंह पन्नू ने भी ट्रेन हमले का जिम्मेदार भारतीय एजेंसी रॉ को ठहराते हुए यह कहा है कि भारत खुफिया जंगी हिकमत अमली के ब्लूप्रिंट पर अमल कर रहा है। मोदी सरकार एक मुकम्मल दहशतगर्द हुकूमत है और रॉ की बेकाबू कार्रवाइयों से जनूबी एशिया को शदीद खतरात लाहक है।
اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر اکرم صاحب، سرونگ ایز اے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان ٹو دا یونائٹڈ نیشنز. آپ نے 2 سے زائد مرتبہ پریزیڈنسی آف یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل بھی سنبھالی ہے. یو ہیو ایکسٹینسو بریلینٹ کریئر ان ڈپلومسی. منیر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. مسٹر ایمبیسڈر اٹس آلویز اے پلیزر. پہلے پہل تو فرمائی دیجیے گا کہ افغانستان کی دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ ہم کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر رہے ہیں بیس لیس ایلیگیشنز پاکستان کی کہ اس پیسنجر ٹرین اٹیک کے اوپر افغانستان کا کوئی ہاتھ تھا. اینڈ ان کا یہ کہنا ہے پاکستان سائڈ شوڈ فوکس آن ریزالونگ دیئر اون سیکورٹی اینڈ انٹرنل پرابلمز انسٹیڈ آف سچ irresponsible remarks. یہ دیکھیں جو ایویڈنس ہے اگینسٹ دی کمپلسٹی آف دا طالبان گورنمنٹ، یہ اس بار تو ہم نے جو کالز ٹریس کیے ہیں وغیرہ وہ ایویڈنس پیش کریں گے ضرور. پر اس سے پہلے بھی اگر آپ جو لاسٹ رپورٹ تھی مانیٹرنگ ٹیم، جو کاؤنٹر ٹیررزم کی مانیٹرنگ ٹیم ہے، اس کی رپورٹ میں بالکل انہوں نے صاف واضح کیا تھا کہ افغانستان سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور وہاں جو حکومت ہے ان کی بھی اس میں کوئی ہاتھ ہے. تو یہ ایویڈنس تو ہم نے پیش کیا ہوا ہے. سب مانتے ہیں کہ جو طالبان حکومت ہے اس نے دہشت گردی کے خلاف اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے، اور کراس بارڈر اٹیکس پاکستان پہ ہو رہے ہیں افغانستان کی سوئل سے، اور اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کچھ ایکشن نہیں لیے ہیں. تو میرے خیال میں ایویڈنس کافی ہے ہمارے پاس ان کی انوالومنٹ اور کمپلیسٹی کے بارے میں. مسٹر ایمبیسڈر، یہ ایک حملہ جس کو ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں گیم چینجر ناؤ، اس ایک حملے کے اندر اتنے تانے بانے اور سراغ ملتے ہیں. ایک تو ہمیں خبر موصول ہوئی ہے کہ امریکی جو اسلحہ ہے وہ بھی ریکور ہوا ہے جعفر ایکسپریس سے، جو دہشت گردوں نے اٹھایا ہوا تھا M16 A4 اس طرح کے جو اسلحے جدید امریکہ جب انخلا کے بعد چھوڑ گیا تھا، یہ بھی ابھی ملے ہیں. اور ساتھ ہی مسٹر ایمبیسڈر، یہ اب صورتحال کچھ ایسی ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کی جانب سے جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کرنے جیسے حالیہ حملے کی ہندوستان سے رابطے کے شواہد تو ہمیں ملے ہیں، ہمارا فورن آفس بھی کہہ رہا ہے، لیکن پھر وہ دہشت گرد افغانستان میں بیٹھ کر دہشت گرد کارروائیاں بھی کرتے ہیں. اینڈ وی سیم ٹو بی ان اے رٹ اوور ہیئر، ایکوزیشنز، ایویڈنس، ادھر سے ڈینائل، پھر اسٹیل میٹ. مگر میرا آپ سے یہ سوال یہ ہے، the challenge of addressing terrorism emanating from Afghanistan is of course a really big issue for us. لیکن کیا دنیا اس حوالے سے فلی سینسٹائزڈ ہے کہ علاقے اور بین الاقوامی امن اور سیکیورٹی کے لیے ٹی ٹی پی، القاعدہ، BLA، ISIS کا جو یہ ڈیولپنگ الائنس ہے، یہ کیا معنی رکھتا ہے اور کتنا تباہ کن ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، ہم نے بہت سارے جو کچھ ایویڈنس ہے، انفارمیشن ہے، نیریٹو ہے، وہ سب پیش کیا یہاں. اور اس کی رسپانس اگر آپ اسیس کریں تو پچھلے سپٹمبر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کوادری لیٹرل منسٹیریل فارن منسٹرز میٹنگ ہوئی ہے، جس میں ایران، چین، روس اور پاکستان کے منسٹرز ملے تھے، اور انہوں نے کمیونیکے ایشو کیا جس میں دہشت گردی افغانستان سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو کنڈیم کیا، اور اس میں TTP وغیرہ سب کا نام ہے انہوں نے پیش کیا. تو یہ ہمارا جو نیریٹو ہے یہ صرف ہمارا نہیں ہے، ہم نے ریجنل ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اور اس میں جو طالبان حکومت ہے انہوں نے اپنا کردار نہیں صحیح پیش کیا ہے، اور وہ اس میں کیونکہ ایکشن نہیں لے رہے ہیں تو اس میں ان کی کمپلیسٹی ہے، ایکشن نہیں لے رہے ہیں. اور جس طرح سے آپ نے کہا، یہ جو ہتھیار جو پہنچے ہیں TTP اور BLA اور یہ جو دہشت گرد گروپس ہیں، وہ ہتھیار تو انہی کے ہاتھ سے ملے ہوں گے، کیونکہ وہ ہتھیار امریکہ نے وہاں چھوڑ گئے تھے اور یہ طالبان نے ان پہ قبضہ کیا. اب وہ کس طرح سے دہشت گردوں کے ہاتھ پہنچی ہے، وہ اٹ از اے کلیئر انڈیکیشن کہ کوئی کمپلیسٹی ہے آپس میں.
سو اٹس ویری انٹرسٹنگ بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اس پہ بڑا کلیئر موقف ہے اور بعد میں اس کے اوپر بھی آؤں گی. ایوری بڈی ہیز دیئر اون ڈیمن دیٹ دے فائٹنگ رائٹ. ادھر آئیسس اور داعش ہوگا, ادھر ٹی ایل پی اور بی ایل اے ہے, بٹ یٹ وی ڈونٹ سیم ایک دفعہ اکٹھے ہو کر بات کرنے کے لیے. بٹ فرسٹ مسٹر ایمبیسڈر, پاکستان ٹی ٹی پی جیسے خوارج دہشت گردوں جو گروپس ہیں ان سے دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر یہ مینس سر اٹھا رہا ہے. اسے نمٹنے کے لیے افغانستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہم بار بار بات کرتے ہیں اینڈ دیر از نو رسپانس. کوئی ادھر سے نہیں کوئی تعاونات. افغانستان کا موقف بھی سب کے سامنے ہے. اب کیا اقوام متحدہ میں بھی سب اس کا ادراک رکھتے ہیں کہ خوارج افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں اور ان کو اب اس لیول پہ ایکٹیولی ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ بیکاز یہ ڈیمنز تو ہر ایک کے لیے موجود ہیں. اٹس اے پلے گراؤنڈ. یہ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز سلامتی کونسل میں جو پچھلی رپورٹ تھی مانیٹرنگ ٹیم کی, اس میں بالکل بہت صاف طریقے سے کہا گیا ہے کہ دہشت گرد موجود ہیں, سیورل گروپس موجود ہیں افغانستان میں, جس میں ٹی ٹی پی کا نام لیا گیا ہے, القاعدہ ہے, داعش ہے. یہ سب گروپس کو انہوں نے بالکل نیم کیا ہے کہ وہ موجود ہیں وہاں, اور جو کراس بارڈر اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف, اس کا بھی بالکل صاف ذکر کیا ہے. تو میرے خیال میں یہاں کافی ریکگنیشن ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور ہونے کے امکان ہیں, اور یہ تھریٹ ہے, ریجنل تھریٹ ہے اور دنیا کو تھریٹ ہے. تو یہاں تک تو میرے خیال میں سمجھ ہے لوگوں کو, پر اب کس طرح سے اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے وہ ہمارا کام ہے, اس کو کس طرح سے ہم بڑھا سکیں. اگلے 2-3 روز میں ایک سیکیورٹی کونسل میں ریزولوشن افغانستان میں کے اوپر لے آئیں گے, اور ریزولوشن میں ہم نے دہشت گردی کے خلاف بھی ایک پیراگراف, بہت سخت پیراگراف ڈالا ہے, اور انشاءاللہ وہ اپروو ہوگا. تو میرے خیال میں یہ ملٹی لیٹرل لیول پہ تو ہم یہاں جاری رکھیں گے. ہماری نیشنل اسٹریٹجی ہے. سو آپ اقوام متحدہ میں قرارداد لائیں گے افغانستان کے خلاف؟ جی, یہ افغانستان یہ قرارداد جو لے آ رہے ہیں وہ اس کا مقصد ہے جو یوناما کی مینڈیٹ ہے اس کو رینیو کرنے کے لیے. تو اس قرارداد میں ہم نے پیراگراف پیش کیا ہے ٹیررزم کے خلاف, اور وہ پیراگراف انشاءاللہ وہ مانا جائے گا, اور وہ بہت ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوگی کہ افغانستان کی ریزولوشن پہ کلیئر ریکگنیشن ہوگی کہ افغانستان میں یہ دہشت گرد گروپس ہیں, اور وہاں سے وہ ایک ڈینجر پیش کرتے ہیں پوری خطے کے. اور مسٹر ایمبیسڈر, ہندوستان میں بھی ہندوتوا نظریہ جو ہے وہ ایک اپنے عروج کی جانب گامزن ہے. ہم ہندوستان کے پاکستان میں مداخلت کے ثبوت بھی دے چکے ہیں. اب ایسے میں ہندوستان دہشت گردی کے خلاف کیا مؤثر اسٹریٹجی اب اپنا سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان تو ان الزامات کو دنیا کی نظروں میں بار بار اپنی طرف سے ثابت کر رہا ہے, بٹ از بینگ ہارڈ ٹو کائنڈ آف کنوے اٹ اینڈ فار دا ورلڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ. ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسیاں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جیسے دہشت گرد گروہوں کی حمایت کر رہی ہیں, بیکنگ کر رہی ہیں, فنڈنگ کر رہی ہیں. وی کلیم ٹو ہیو آل دس ایویڈنس. اب ایسے وقت جب افغان طالبان مودی سے بھی مل چکے ہیں, how do we plan on addressing this? دیکھیں, ہندوستان کا جو کنیکشن ہے that is the next step جو ہم نے لینا ہے, اور اس کو وہ ثبوت کے ساتھ ہم نے دنیا کو منوانا ہے کہ یہ افغانستان طالبان کے ساتھ یہ مل کر اور پاکستان کے خلاف یہ ایک جنگ unofficial جنگ لڑ رہے ہیں at the level of through terrorism. یہ جو پروپوزیشن ہے اس کو منوانے کے لیے مشکلات ہوں گی, کیونکہ ہندوستان بڑا ملک ہے اور اس کے بہت اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, اور وہ اسٹریٹجک پارٹنرز پرماننٹ ممبرز ہیں سیکورٹی کونسل کے. تو یہ جو ہمارا نیریٹو ہے یہ تو ہم پیش کریں گے, اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ منوایا جائے کہ ہندوستان کے اوپر کچھ دباؤ ڈالا جائے.
سر بیکاز ایز بلکہ میں نے ابتدائی میں بھی کہا اجت دوول پاکستان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے پر زور دیتے رہے ہیں، اینڈ ہیز بین ویری اناپولوجیٹک اباؤٹ اٹ، ویری ووکل اباؤٹ اٹ. آپ کے خیال میں عالمی برادری میں اجت دوول کی جو یہ اوفینسو ڈیفینسو کی جارحانہ حکمت عملی ہے جو ایگزیکٹلی اسی طرح پین آؤٹ ہوتے ہوئے ہمیں دکھ رہی ہے، یہ ایکسپوز کرنے میں پاکستان کیوں ناکام رہا ہے آج تک؟ آج ہمارے پاس ایسا کیا مختلف ہے given all the dossiers we've already handed in جو آپ کہہ رہے ہیں اگلا قدم اب یہ بھارت کا نیکسس ہی ہوگا اور یہ ان چیزوں کو ایکسپوز کرنا ہوگا؟ یہ دیکھیں کافی حد تک انڈیا ایکسپوز ہو گیا ہے. جو پرائیویٹلی اگر آپ پوچھیں، لوگوں سے پرسنلی پوچھیں، تو سب سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ایک جسے کہتے ہیں سب کنونشنل اسٹریٹجی پاکستان کے خلاف اس نے جاری رکھی ہے، کافی سال سے ہو رہا ہے. بی ایل اے اور مجید بریگیڈ یہ نئی تنظیمیں نہیں ہیں، یہ بہت عرصے سے ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں. تو اب تک ہم نے یہ منوانا ہے لوگوں کو کہ ہندوستان کا ہاتھ ہے. کافی لوگوں کو سمجھ ہے کہ کیا ہندوستان کیا کر رہا ہے، پر اس سے آپ جو نیکسٹ اسٹیپ جو ہے کہ ہندوستان پہ کچھ پابندیاں لگیں، کچھ سینشر ہو، اس میں اپوزیشن آتی ہے ہندوستان کے دوستوں سے، اور ان کے دوست آپ جانتے ہیں کون ہیں، بالکل بہت بڑے بڑے ملک ہیں. تو اس لیے یہ آبسٹیکل ہے ہمارے سامنے. تو اب وہ بھی ایک ڈیڈ اینڈ ہی ہے، دوست تو ابھی تک وہی دوست ہیں اور اتنے ہی تگڑے ہیں. سو پاکستان کے علاوہ ہندوستان خطے کے تمام دیگر ممالک سے بھی اپنے ریلیشنز اور تعلقات بہتر کر رہا ہے. اب تو عرب دنیا بھی مودی کے ساتھ کاروبار کر رہی ہے. سو مسٹر ایمبیسڈر، ان تعلقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اینڈ آلسو آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اب ہمارے پاس وی ہیو دا UN سیکورٹی کاؤنسل ممبرشپ فار 2 years. دیٹس بڑا زبردست ایک اپرچونٹی ہے ہمارے پاس. اینڈ گیون آل دس ایویڈنس، از دیر سم تھنگ ڈفرنٹ ویئر اباؤٹ ٹو ڈو؟ Well, let me put it this way. We will intensify our efforts. As a Security Council میں ہمارے پاس موقع ہے اور اس کو ہم استعمال کریں گے in order to intensify the campaign to reveal the real nature of the Indian terrorist operations. Okay. And when you say intensify, can you tell me how so exactly? I think there are many ways. Obviously, you make your statements, you make proposals, you put in references in various statements. But we will try all of that and see, and hopefully through persistence and through the presentation of real evidence, we will be able to get our story across. Okay. And I'll come on the dossiers later, sir. انڈین لابی کے ہوتے ہوئے بھی میں آپ سے بات کروں گی. لابی بھی تگڑی سے تگڑی ہوتی جا رہی ہے دنیا میں، مگر اگین a very big issue, very close to my heart and surely very close to yours as well, sir. کیا کوئی سسٹینیبل پیس یا امن ممکن بھی ہے مڈل ایسٹ میں اگر فلسطین کا ایشو ہم بڑے سنجیدگی سے ایڈریس نہ کریں؟ اینڈ از پاکستان ایون ریلیونٹ ان دس کوسچن؟ یہ دیکھیں، obviously جو مڈل ایسٹ کی پیس نیگوسیشنز ہیں وہ اس میں جو ڈائریکٹلی انوالو پارٹیز ہیں ان میں obviously پاکستان ہٹ کے ہے. بٹ پاکستان نے ایڈووکیسی جو کی ہے پیلسٹائن کی اور پیلسٹینین کوز کی جو ایڈووکیسی کی ہے وہ میرے خیال میں سب سے بہتر ہوئی. اسلامی دنیا میں ہماری جو آواز ہے، جو ہماری آرگیومنٹس ہیں، جس طرح سے ہم نے انیشیٹیوز لی ہیں، پیش کیا ہے اس کیس کو، اس پہ بہت ہماری اپریسیشن ہے پوری عرب دنیا میں، اسلامی دنیا میں، کہ پاکستان نے ایک لیڈرشپ رول لیا ہے. although ہم اس خطے میں نہیں ہیں، ہم اس سے باہر ہیں، پر ہم نے اسلامی طور پر پرنسپلز کی بیسس کے اوپر فلسطینینز کی حمایت کی ہے اور ہم کرتے جائیں گے. اب کیا نکلتا ہے نتیجہ؟ جو نیگوسیشن چل رہی ہیں اس میں دیکھنا ہے. مشکلات ہیں کیونکہ اسرائیل کی جو حمایت امریکہ کرتا ہے وہ obviously ایک بہت اہم آبسٹیکل ہے پیلسٹینین رائٹس کے لیے. پر اب یہ عرب پلان پیش کیا گیا ہے
اس پہ مذاکرات ہوں گی، اور اس میں سے دیکھنا ہے یہ عرب پلان کو یورپین یونین نے انڈورس کیا ہے، اور یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اسی کی حمایت روس اور چین کی بھی ہے اس پلان پر۔ تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ امریکہ کتنا ہٹتا ہے، اور اس پلان کی بیسس کے اوپر کوئی سلوشن نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا ہے، وہ ہم نے دیکھنا ہوگا۔ ہم سپورٹیو رول میں ہوں گے، ہم اس پلان کو پروموٹ کرنے کے لیے جو فلسطین کی اور عرب ممالک جو ہیں ان سب کی ساتھ ہم حمایت کریں گے، جی سپورٹ کریں گے، اور انشاءاللہ دیکھیں کہ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ پر مشکلات تو آپ سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے یہ جنگ لڑی گئی ہے، اور کس طرح سے اسرائیل نے اپنی امپیونٹی اس کی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے، کہ وہ جس اگریشن جو اس نے کنڈکٹ کیا ہے سب پورے خطے میں کیا ہے، وہ صحیح ہے پر سر، بٹ آئی تھنک کہ اس سے بڑی چیز یہ ایکسپوز ہوئی ہے، اینڈ آئی گیٹ ٹو دیٹ لیٹر، یونائٹڈ نیشنز کی افادیت اور افیکٹونیس کے اوپر بہت بڑا چیلنج لگ گیا ہے۔ دنیا کے رولز آف دا گیم ہیو کمپلیٹلی چینجڈ۔ ہر جو طے شدہ اصول تھا اس کو چیر پھاڑ کے پھینک دیا گیا ہے، اور نوبڈی از بین ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ، بٹ آئی گیٹ ٹو دیٹ لیٹر۔ آپ امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس پر صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے اثرات کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں، خاص طور پر سیکیورٹی امداد اور اقتصادی امداد کے حوالے سے؟ He's really busy with the Russian Ukraine war and the Palestinian apna Riviera ka plan and everything, but he will get to us eventually. well, I hope when he gets to us, it will be in a positive mode and not a negative mode. تو یہ اب ہم نے ان کے ساتھ کوپریٹ کیا ہے، یہ دہشت گرد جس کو ہم نے قبضہ کیا اور اس کو ریٹرن کیا، hopefully that will set some good environment. No, but sorry for interrupting you, Mr. Ambassador, لیکن ہم نے ٹرمپ کی پہلی صدارت میں بھی دیکھا کہ وہ پاکستان سے متعلق بہت زیادہ تلخ بیانات دیتا رہا، اور اس کے بعد ہماری امداد بھی بند کر دی گئی، اب جب کہ وہ دوسری بار صدر بنے ہیں تو پاکستان پر سفری پابندیوں کی بھی بات ہو رہی ہے۔ یہ کتنا خدشہ ہے؟ پابندیاں لگا دی جائیں گی؟ یہ خرچہ ہے ضرور، کیونکہ ان کی جو پالیسی ہے امیگریشن کے بارے میں وہ تو بڑی سخت پالیسی ہے، اس حد تک ریسسٹ پالیسی ہے، مسلمانوں کے خلاف حمایت کوئی زیادہ نہیں ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ عربوں کے ساتھ ان کے تجارت اور انویسٹمنٹ تعلقات کافی ہیں، اس کے باوجود جو مسلمان ہیں، مسلمان قوم ہے، اس کے خلاف انگرینڈ اینیموسٹی ہے۔ اور یہ حکومت میں اگر آپ دیکھیں تو ہندوستانی بھرے ہوئے ہیں، ہر طرف، یا انڈین امریکنز سب بھرے ہوئے ہیں، تو آپ یعنی ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ دیر از اے ڈینجر، خرچہ ہے کہ پاکستان کے خلاف کچھ ہو سکتا، پر ہماری کوشش تو یہی ہے کہ وہ ہاسٹیلٹی آگے نہ آئے، کس حد تک ہم ایریاز ڈھونڈیں کوآپریشن کے امریکہ کے ساتھ، اور ریلیشنز کو ایک پازیٹیو طریقے سے ہم چلا سکیں۔ اینڈ ٹو بی فیئر سر، یہ ایریاز آف کوآپریشن تو سیم ٹو بی گلیئرنگ ایٹ اس رائٹ ناؤ۔ اب اس کو ڈپلومسی کے تھرو حل کریں، لابینگ کے تھرو کریں، افیکٹو کسی بھی اسٹریٹجی سے کریں، وی ڈونٹ سیم ٹو بی ڈوئنگ دیٹ۔ مسئلہ یہ کہ جس طرح ہم نے ابھی شروع میں ہی بات کیا، داعش ہے، آئیسس، آپ کا ٹی ٹی پی، بی ایل اے، آل آف دیم، ایوری بڈی ہیز دیئر اون ڈیمن ٹو فائٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ موجود ہیں، یہ کام ہو رہا ہے، امریکہ کا لیفٹ اوور اسلحہ بھی ادھر پڑا ہوا ہے، اس کو بھی ایشوز کو اٹھانا، وی ڈونٹ سیم ٹو بی ڈوئنگ دیٹ، سو آئی ڈونٹ نو، آئی فیل کہ وی آر ایٹ اے آل ٹائم لو ان ٹرمز آف ڈپلومسی سر، ٹو بی فیئر۔ مگر یہ بتائیں جی آئی تھنک ہماری کوشش جاری ہے، obviously we are working under certain disadvantages of legacy from the Afghan war. وہاں تعلقات برے ہو گئے تھے، اور جو کمپوزیشن ہے اس ایڈمنسٹریشن میں، اس میں ہمارے دوست کم ہیں، تو
اور کوشش ہمارے جاری ہے. دوست کم ہے اور ہینگ اوور زیادہ ہے نا سر. وہ عمران خان obsession بھی کہیں نہ کہیں حکومت کو یہ ٹینشن بھی ہے کہ کہیں سے ادھر سے وہ بات نہ آ جائے کہ جناب باہر نکالیے. یہ میرے خیال میں ان کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہماری اندرونی مسئلے میں. ان کا انٹرسٹ ہے، اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتی ہیں. اس پہ ہم نے توجہ دینی ہے کہ ہم ان کی اسٹریٹجک انٹرسٹ اور ہماری اسٹریٹجک انٹرسٹ کو کس طرح سے ہم الائن کر سکتے ہیں. Absolutely. So, because he is a bundle of surprises, آپ اس حوالے سے اسٹریٹجک ہمارے انٹرسٹ کو ہی آپ کو لگ رہا ہے کہ اسی پہ بات ہوگی. ڈومیسٹک پالیٹکس پہ کبھی کوئی ان کا تقاضا نہیں آئے گا خان کے حوالے سے یا کسی اور ایشو پہ؟ یہ میرے خیال میں ان کے لیے کوئی فائدے اس میں کی بات نہیں، اہمیت نہیں. نہیں ان کے لیے. Okay. And sir, what do you believe is the future of multilateralism, اور especially ایک ایسے وقت میں at a time of ascendancy of the right-wing nationalistic movements all over the world? یہ دیکھیں، آبجیکٹیولی اسپیکنگ دنیا global affairs cannot function without multilateralism. More specifically the United Nations. اگر آپ ڈیلی جو ہماری conduct of relations ہوتی ہے مالکوں کے درمیان، وہ اگر آپ ٹیلی کمیونیکیشنز لے لیں، پوسٹل یونین لے لیں، آپ انٹرنیٹ لے لیں، جو بھی آپ جہاں بھی دیکھیں، WHO، ہماری ہیلتھ سسٹم، گلوبل ہیلتھ سسٹم نہیں چل سکے گی WHO کے بغیر. ہماری ٹریڈ سسٹم نہیں چل سکے گی وداؤٹ رولز ان دا WTO. کمیونیکیشن نہیں چل سکے گی وداؤٹ the regulations of the International Telecommunications Union. International intellectual property، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے there is an organization called the WIPO. Without all these organizations ہماری دنیا فنکشن نہیں کر سکتی ہے. تو ملٹی لیٹرلزم کو یعنی کہ سیکیورٹی ایسپیکٹ پہ اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فیلئر ہے کیونکہ ہم نے جنگیں بند نہیں کر سکے ہیں. پر ڈیلی لائف میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے بغیر تو دنیا چل نہیں سکتی. سر مگر ان کی وقت ہی نہ رہے تو پھر کیا کیجئے؟ there is a challenge of making UN relevant today in the realities of the 21st century. آپ جنگوں کی بات کر رہے ہیں مگر the fact is it's معذرت کے ساتھ the platform has become a rich boys poker club. It's become irrelevant. It's a debating club. ہو کیا رہا ہے؟ جی I think what you are speaking about is the security aspect. جی آیا. Peace, the failure of the UN from the perspective of peace and security. وہاں تک صحیح ہے کہ سلامتی کونسل نے غازہ کی جنگ نہیں روک سکے، یوکرین کی جنگ نہیں روک سکے اب تک، اور اس کا جو مسئلہ جو حل ہوگا وہ بہت کر کے سلامتی کونسل کے باہر ہو. یہ صحیح ہے. پر اگر آپ تاریخ دیکھیں تو سلامتی کونسل میں ایک سٹرکچر ہے. وہ سٹرکچر ہے کہ 5 پرماننٹ ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ان کا انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے تو سلامتی کونسل کو وہ ہٹنے چلنے نہیں دیتے. اگر آپ دیکھیں ہسٹری میں ویتنام وار جب ہوئی ہے، ویتنام وار واز نیور کنسیڈرڈ ان دا سیکورٹی کونسل. کبھی نہیں لیا، نہ روس نے لے آیا نہ امریکہ نے لے آیا سلامتی کونسل کے پیچھے. بٹ دیٹ ڈڈ ناٹ mean کہ سلامتی کونسل that the security council becomes irrelevant. جب ضرورت ہوتی ہے، جب ان کی آپس میں اگریمنٹ ہو سکتا ہے تو وہ سلامتی کونسل میں لے آتے ہیں. جو مسئلے دوسرے جو مسئلے جہاں ان کی کنورجنس ہے، جہاں اگریمنٹ ہو سکتی ہے، افریقہ کے جو مسئلے ہیں، سوڈان کا مسئلہ ہے، بہت سارے جو فلسطین اور کشمیر کہاں ادھر؟ فلسطین اور کشمیر نہیں ہیں کیونکہ Exactly. اس میں پرماننٹ ممبرز ہیں کوئی، وہ نہیں چاہتے ہیں. Absolutely. تو اس لیے جو مسئلے ہیں جہاں ان کی اگریمنٹ ہوگی وہ مسئلے سلامتی کونسل میں حل ہو سکتے ہیں. دوسرے جو مسئلے ہیں ان کو ہم نے سلامتی کونسل کو استعمال کر کے اور پریشر ڈال کر اور پھر یہ مسئلے باہر نیگوسیشنز کے تحت پھر حل ہو سکتے ہیں. یہی ہو رہا ہے غزہ پر، مڈل ایسٹ فلسطین پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ پریشر تو یہاں ہم نے ڈالا
जनरल असेंबली में डाला, सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेशर डाला, और उसकी वजह से ये नेगोशिएशंस अब जारी हैं, या उसमें कोई प्लान है या कोई प्रिंसिपल है। मिस्टर कश्मीर का एम्बेसडर, मसला इस्लामोफोबिया डे है परसों 15 मार्च को। फिर जनरल असेंबली एक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड करारदाद भी अडॉप्ट करेगी। क्या फ़र्क और डिफरेंस आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो इक़दामात और एफर्ट्स हैं उससे पड़ा है एक्चुअली टू कॉम्बैट दिस मेनेस ऑफ इस्लामोफोबिया, और क्या वे फॉरवर्ड देख रहे हैं आप? पहली चीज़ तो ये है कि जी इस्लामोफोबिया का जो फिनोमेना है वो एक्नॉलेज किया गया है दुनिया में। पहले तो एक्नॉलेज ही नहीं करते थे कि एंटी मुस्लिम एक्शंस जो हैं वो दे फ्लो फ्रॉम a sense of Islamophobia, prejudice, institutional approach. तो पहली चीज को हमने मनवाया है कि ये एक्नॉलेज की जाए कि ये एक फिनोमेना है जिसको कॉम्बैट करना होगा। फिर 2 साल पहले पिछले साल हमने दूसरा जो करारदाद जो अडॉप्ट हुई है उसमें एक स्पेशल एनवॉय बनवाने का रिक्वेस्ट की सेक्रेटरी जनरल साहब को। तो अब वो सेक्रेटरी जनरल साहब कल उसकी अनाउंसमेंट होगी, स्पेशल एनवॉय विल बी अपॉइंटेड टुमारो। उसके बाद में हमने सेक्रेटरी जनरल साहब के साथ और स्पेशल एनवॉय के साथ एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, जो प्लान ऑफ एक्शन में कॉन्क्रीट स्टेप्स होंगी कि जी क्या एक्शंस लेनी चाहिए इन ऑर्डर टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। तो हमने जो हमारी इस्लामिक ग्रुप है यहाँ, जिसको पाकिस्तान लीड करता है, OIC का कोर ग्रुप है इस्लामोफोबिया पर, हमने तो अपना प्लान बना लिया है और हमने सेक्रेटरी जनरल साहब को पेश किया है और उनके साथ हम काम करके एक यूनाइटेड नेशंस का एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। इंशाल्लाह फिर अगले साल उसको पेश किया जाएगा। Thank you so much, Mr. Ambassador, for your time. Always a pleasure. अपना ख्याल रखिएगा and we wish you the best of luck. थोड़ा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। Stay with us. वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत बलोचिस्तान में आला सतही इजलास का एलामिया अब से कुछ देर कबल सामने आया है। इस आला सतही इजलास में वज़ीर आज़म, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत चीफ अवामी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और आला सिविल और अस्करी और सियासी हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला हाउस में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के एलामिये में दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इआदा किया गया है। वज़ीर आज़म ने हमले को नाकाबिले माफ़ी जुल्म करार देते हुए कहा है कि मासूम शहरियों के खिलाफ गैर इंसानी कार्रवाइयाँ मुल्क दुश्मनों की असलियत बेनकाब करती हैं। शुरका ने इस अज़म का भी इआदा किया है कि पाकिस्तान को इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की हर कोशिश का पूरी कुव्वत से मुकाबला किया जाएगा और हमले के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ सियासी रहनुमाओं और नुमाइंदगान के अज़म को सराहा है, जबकि आज कौमी असेंबली में जाफर एक्सप्रेस हमले के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करते हुए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा किया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल माजी से ज्यादा खतरनाक है। हमारे इख्तलाफ का फायदा दुश्मन कुव्वतें उठा रही हैं। वज़ीर आज़म नेशनल एक्शन प्लान 2 क्यों नहीं बना सकते? नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। मैं समझता हूं कि इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। हमारा अपने कमजोरियां वजह जो भी हो, उन कमजोरियां का फायदा ये दहशतगर्द उठा रहे हैं। हमारा लैक ऑफ यूनिटी का फायदा पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन और बैनुल-अक़वामी ताकतों इसका फायदा उठा रहे हैं। दहशतगर्द को तनकीद करना, उनका मज़म्मत करना, उनका बुरा भला कहना जनाब स्पीकर तो बहुत आसान है। ये तो मैं भी करूंगा, ये तो हुकूमत भी करेगा, ये तो ऑपोजिशन भी करेगा, मगर इन दरिंदों को मुकाबला करने के लिए जो तमाम सियासी जमातें इस हॉल में मौजूद हैं, हम एक दूसरे के बारे में जो भी समझे, हम ये मानने कि ये हम सब का दुश्मन वो दहशतगर्द है। ईवान की सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हुकूमत को ये यकीन दहानी कराई है कि दहशतगर्दी का मसला सियासत से बालातर है। इस मसले पर तहरीक इंसाफ मुकम्मल सियासी सपोर्ट देने के लिए तैयार है।
ہم سپورٹ کرتے ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جو بھی ایکشنز ہوں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک کا جو سب سے پاپولر لیڈر ہے عمران خان, جو کہ ان سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے, کہ اس لیے خان صاحب کو فوری رہا کیا جائے اور اس ملک کے جو مسائل ہیں جس میں کہ خاص طور پہ دہشت گردی ہے یا معاشی عدم استحکام ہے, اس کو جو ہے تو بہتر کیا جا سکے, ورنہ جو ہے تو کوئی مستقبل ہمیں کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا. اپوزیشن کے مطالبے پر آج کوئٹہ میں اعلیٰ سطحی اجلاس کے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے جہاں اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر دہشت گردوں کا صفایا نہ کیا گیا تو ملک کی ترقی کے سفر کو بریک لگ جائے گی, وہیں انہوں نے اے پی سی بلانے اور سیاسی قیادت کے مل بیٹھ کر بات کرنے پر بھی زور دیا. بلوچستان کی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. تو ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ, ہم اے پی سی بھی کریں گے, اس میں بات کریں گے. پورے پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھے, ہم اپنی آرم فورسز کے لیڈرشپ کو بٹھائیں گے اور بیٹھ کے بات کریں گے کہ کیا کیا چیلنجز ہیں. اگر پہلے سے کہیں زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ قومی یکجہتی اور قومی اتحاد کی. ہم اپنی اپنی سیاست کرتے رہیں گے, لیکن اس ایک معاملے کے اوپر ہمیں یکجاں دو قالب ہونا ہوگا. اس کے لیے میں انشاءاللہ مشورے کے ساتھ ایک میٹنگ بھی بلاؤں گا. وزیر اعظم نے اس موقع پر یہ سوال بھی اٹھایا کہ جب ملک بھر سے دہشت گردوں کا سر کچلا جا چکا تھا تو دہشت گردی نے دوبارہ سر کیوں اٹھایا. پھر شہباز شریف نے یہ بھی واضح کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے جوانوں کے خلاف ہرزہ سرائی کی اجازت نہیں دی جائے گی. جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد سوشل میڈیا پر فوج مخالف پروپیگنڈے کو لے کر کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے ریاست مخالف بیانیہ قرار دیا تھا, اور آج وزیر اعظم نے بھی تحریک انصاف کا نام لیے بغیر یہ الزام دیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت فوج کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کر رہی ہے اور ان کے اس پروپیگنڈے کو بھارتی میڈیا نشر کر رہا ہے. ریاستی اداروں کے خلاف یہ زہریلا پروپیگنڈا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. جو طالبان سے اپنا دل کا رشتہ جوڑتے اور بتانے میں تھکتے نہیں, انہوں نے ہزاروں طالبان کو دوبارہ چھوڑا. شومی ایک قسمت دیکھیں کہ آج ایک ایسا طبقہ ملک کے اندر جب سے یہ واقعہ ہوا اور اس سے پہلے بھی کوئی موقع نہیں جانے دیتے. اب یہ جو واقعہ ہوا اس کے اوپر جس طرح کی گفتگو کی گئی وہ ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لایا جا سکتا. مشرقی حصے میں جو ہمارا ملک ہے جس نے ہمیشہ پاکستان سے دشمنی کی ہے, انہوں نے کس طریقے سے یہاں پر ملک کے اندر بسنے والے, پاکستان کا کھانے والے, جس طریقے سے وہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں, اس کو ہمسایہ ملک اپنے مختلف پلیٹ فارم سے اس کو نشر کیا. دوست نما دشمن پاکستان کے خلاف اور فوج کے خلاف کس طرح کی دشمنی پر اتر آئے ہیں. This is not acceptable. This will not be tolerated and we will not tolerate it, inshallah. مگر آج ہی تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف ان واقعات پر سیاست نہیں کرنا چاہتی. لاکھوں اکاؤنٹس ہیں, ان کو تحریک انصاف کنٹرول نہیں کر سکتی. کچھ لوگوں کو تحریک انصاف کا لبادہ پہنا کر ان سے ٹویٹس کرائی جاتی ہیں. پی ٹی آئی لاکھوں اکاؤنٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. جو قوم میں غم اور غصہ ہے یا کچھ لوگ بٹھائے جاتے ہیں ان کو پی ٹی آئی کا لبادہ اڑا کر ان سے ایک دانستہ منصوبے کے تحت ٹویٹس کروائی جاتی ہیں. پوری قوم کے ساتھ ہم تمام پاکستانی ہم اس وقت غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. خدا را جو اس وقت اس ملک کو صورتحال درپیش ہے اس کا ادراک کیجیے. یہ وقت کسی جماعت کو اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ختم کرنے کا یا اس کو کنٹرول کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ وقت ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کی آواز کو سنیں. سنگین الزامات میں مگر دہشت گردی کے ہولناک واقعات پر مل بیٹھنے اور سیاست نہ کرنے کی بیان بازی بھی زوروں پر ہے. جنہوں نے دہشت گردوں کے خلاف سیسا پھیلائی دیوار بن کر اس سنگین چیلنج سے نبردآزما ہونا ہے, وہ ملک کو لاحق ان خطرات کے باوجود مگر ایک دوسرے کے گریبان چاک کر رہے ہیں. حکومت اپوزیشن کو اور اپوزیشن حکومت کو الزام دے رہی ہے. آج بھی ایوان سے خطاب میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے جعفر ایکسپریس حملے پر اپنی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالنے کی بجائے سارا ملبہ تحریک انصاف پر ڈال دیا. تو جواباً اسد قیصر نے بھی مدعا حکومت کے سر تھونپتے ہوئے وزیر دفاع کو شرم دلائی اور استعفے کا مطالبہ کیا. اقتدار کی جنگ لڑ سکتے ہیں جناب اسپیکر, لیکن ملک کی سالمیت کی جنگ لڑنے سے انکاری ہیں. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا ہے وہ ساری قوم نے وہ پڑھا, اور یہ فوج کی کامیابی کی بجائے کہا گیا کہ یہ دہشت گردوں نے یہ سارے بندوں کو خود چھوڑ دیا. کبھی یہاں پہ اعتراف ہوا ہے, یہاں پہ باپ جو ہے باجوہ کو باپ بنا لیتے تھے. ڈیفنس منسٹر صاحب ہے, ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ کوئی بھی بات کرے گا اور پارلیمنٹ کو اعتماد ملے گا, لیکن ان کی دل و دماغ پہ پی ٹی آئی سوار ہے.
सोशल मीडिया सवार है। चाहिए तो ये था कि आप आज एक माहौल बनाते, आप बात करते एक नेशनल कंसेंसस की। ख्वाजा साहब जो है ना आप सुना रहे, इस पे कितनी दफा उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया और इस पे अफसोस का इजहार किया है। उसको सब कुछ जो है ना वो पीटीआई के ऊपर जो वो इल्जाम तराशी करने पे तुला हुआ है। अगर कोई भी इसके अंदर कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूँ। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा सर कि बलूचिस्तान ट्रेन हमला कौमी सानहा है, अब सियासी क़यादत को एक मेज़ पर बैठना चाहिए। यूर ऑल रीइटरेटिंग द सेम थिंग। वज़ीर आज़म ने भी APC बुलाने का अंदिया दे दिया है। अब PTI का जो मुतालबा है और फिर PM का ये जेस्चर और ये बात, क्या अगर ऐसी APC बुलाई गई आप इसमें शरीक होंगे विदाउट एनी कंडीशंस? जी देखिए, हमने तो आज खुद ये कहा है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद ये कहा कि आनी चाहिए। हम बिल्कुल समझते हैं कि इस मामले पे बहुत संजीदगी से गौर होना चाहिए। देखिए, हम पार्लियामान में मौजूद हैं, कमिटीज में मौजूद हैं, हमने हर सतह पे बात की है और मुस्बत बात की है। जिस तरह आज हमला किया गया PTI पे सोशल मीडिया के हवाले से और इल्जामात लगाए गए, ये बिल्कुल ही मैं समझता हूँ गैर मुनासिब बात थी। आप उमर अयूब साहब की बात सुनिए, दीगर जो हमारे हमायदीन पार्लियामेंट में हैं, असद कैसर हों, उनकी बात सुनिए, मैंने क्या बात की, मैंने क्या ट्वीट की, सोशल मीडिया पे क्या कहा। तो जो हमारी लीडरशिप है वो बिल्कुल इस साने के हवाले से मुत्तफिक है कि ये कौमी सानिया है, हमने इस गम में हम शरीक हैं। मगर सलमान साहब, आपके ट्वीट में देखूं या तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल हैंडल को देखूं, माजरत के साथ आई अंडरस्टैंड आपकी तो बड़ी जिम्मेदाराना ट्वीट्स हैं, मगर ऑफिशियल हैंडल से आप लोग इस मंसूबा दहशतगर्दी और इस पूरे मंसूबे को ना सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसियों की बात कर रहे हैं, फेलियर की बात कर रहे हैं, गैर जानिबदार रुझान की बात कर रहे हैं, प्रायोरिटाइजिंग की बात, आई मीन एट अ टाइम जब मुल्क क्राइसिस में है, at a time जब we are bleeding out and we are fighting on the front line। वो बात अपनी जगह है। देखिए, उस बात को आप रद्द नहीं कर सकते। जो बात हमने की है वो अपनी जगह है। जो सोशल मीडिया पे बात होती है वो एक माशरे में एक गम गुस्सा है। एक इलेक्शन लूटा गया है। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा जमहूरियत को सल्ब किया गया है। 77 साल से वहाँ यही हो रहा है जो अब पूरे मुल्क में हो रहा है, तो इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरा अगर मुझे सवाल पूछने दें, मेरा सिर्फ मुद्दा ये है, मैं ये नहीं कह रही नजरअंदाज कर सकते हैं या ये सवाल ही ना उठाइए। द टाइमिंग ऑफ द क्वेश्चन इज ऑफ रेलेवेंस। ठीक है, देखिए टाइमिंग पे एक डिबेट हो सकता है। हमने जो बात की है, जो लीडरशिप मौजूद है के अंदर, हमने जो गुफ्तगू की है वो आपके सामने है। आप पूरी गुफ्तगू को सुनिए। और हमने बिल्कुल यही कहा है कि पहला काम जो है वो गम में शिरकत है, वो मग़फ़िरत की दुआ है। बाकी तमाम बातें सर एक अगेन मैं आपकी बात को सर आंखों पे रखती हूँ, मगर सब कुछ कह देने के बाद और सहाफ़ियों से लेके सिविल सोसाइटी और अगवा और तहस नहस और एजेंसियां और सबका नाम, आई एम नॉट सेइंग कि आपका राइट नहीं है बात करने का। द क्वेश्चन इज अगेन टाइमिंग। ये सब कुछ कह देने के बाद अनइक्विवोकली भी अगर आप सपोर्ट करें और कहें कि हम साथ खड़े हैं, छाती पे हाथ मार के भी कहें हमें दर्द है, डज इट रियली मीन द सेम थिंग? It does. देखिए, मुझे नहीं पता आपके अकाउंट्स का किस पर्टिकुलर, मैं PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का कर रही हूँ सर, आपको पढ़ के भी सुना सकती हूँ। तो फिर आप इससे इजहार लाताल्लुकी करते हैं एज ए सेक्रेटरी जनरल? नहीं, देखिए ये बात चल रही है, हम ये बता रहे हैं कि ये हैंडल्स जो हैं होते हैं, इन पे बात जो हो रही है वो एक जो माशरे में जो एक सोच है उसकी अक्कास है। देखिए, इसको आप उसी हवाले से लें, मैं इस पे और बात नहीं करूंगा। जो बात मैंने करनी थी, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस जमात का जिसके आप सेक्रेटरी जनरल हैं। इस पे हमने किसी पे हमला नहीं किया, हमने किसी को नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के गम और दुख में नहीं खड़े, हम कोई मिसिंग पर्सन का इशू उठा दिया, डंडे के जोर का इशू उठा दिया, सहाफियों, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को अगवा कर दिया। आप खुद कह रहे हैं कि शायद टाइमिंग के ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं, सो यू अग्री कि टाइमिंग गलत है? मैं कुछ नहीं इस बारे में कहूंगा। ये जब 400 बंदा यरगमाल बनाया हुआ है, लोग शहीद हो रहे हैं, जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। देखिए, ये इस पे एक सब्जेक्टिव बात है। आप कह सकती हैं ये कल करनी चाहिए थी बात, आज, और अगर कहूं तो सही कह रही हूं, लेकिन बड़े तनाजुर में आप जब इसको देखते हैं तो एक अहम बात है। इस बात ने होना ही था, आज नहीं तो कल होना था। इसलिए इसको हम, ये इशू नहीं है इस वक्त। सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है कि ये हो क्यों रहा है बलूचिस्तान। सर मसला यही है ना कि ये इशू, अब आई अंडरस्टैंड, इस फेलियर को हमने अब ठीक करना है। अब इस चीज में हम अगर धंस गए, ये ट्वीट आज होनी चाहिए थी या कल होनी चाहिए थी, वो नहीं है सबसे बड़ा। सलमान साहब, you're a very intelligent man, you're one of the leading lawyers of the country. My question to you is sir कि सियासत is all about, मेरे सवाल तो ले लीजिए, सियासत is all about timing। जब 9 मई के बाद फौरन तरदीद नहीं करते इमरान खान बाहर आके, जबकि अतर मिनल्ला समेत जजों ने कहा करो, मौका दिया, नहीं किया तो आज लेने के देने पड़ गए, ना निकला जा रहा है ना उगला जा रहा है। इसी तरह सर ये एक्सप्रेस का हादसा
चुप हो जाते 48 घंटे, कहते हैं कि हम साथ खड़े हुए हैं। और तो आई मीन आप पीटीआई के ऑफिशियल इस वाली बातों के ऊपर ये मानते हैं कि कभी कभी टाइमिंग हो जाती है खराब आप लोगों की लेने के देने? देखिए, बहुत बड़ी जमात है, उसमें आप राय कायम कर सकती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये खराब है, मैंने आपको अपनी राय दे दी। मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे भी इल्म नहीं है, ऑफिशियल हैंडल पे चली होगी। तो हम तमाम जो रुझानात हैं, एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के अंदर मुख्तलिफ रुझानात रखने वाले लोग होते हैं, उसमें एक स्पेक्ट्रम है, वो अपनी अपनी बात करते हैं, आपको उस बात को सुनना चाहिए। ठीक है। और सर मैंने अपनी बात कर दी और लोगों ने भी अपनी ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ सर। कल डीजी आईएसपीआर ने कहा रियासत मुखालिफ बयानिया और नाम लिए बगैर, आप लोगों का जिक्र ही था। आज वजीर आजम ने भी नाम लिए बगैर जहरीले प्रोपेगेंडा और एक सियासी जमात आपका जिक्र किया। गलत है, देखें ये गलत है ना, आप इस उनकी गुफ्तगू को बहुत ज्यादा अगर बढ़ावा देंगी तो आपको बढ़ जाएगी बात। हम ये समझते हैं कि एक बात है, इससे हमें अब आगे बढ़ना है, हमें असल मसले की जानिब जाना है। जो बात हम कर रहे हैं, जिम्मेदार लोग कर रहे हैं, उसको सुने, हमें साथ बिठाएं, हमें साथ लेकर चलें। ये जो एक मनफी रुझान है कि पीटीआई पे हमने हमला करना है। लास्ट क्वेश्चन सर, एक बड़े ऑपरेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं बलोचिस्तान में, क्या पीटीआई तायद करती है इस बड़े पैमाने पर एक नए ऑपरेशन की? देखिए, हम जो मिलिट्री मामलात हैं, जो उसके टैक्टिक्स होंगे, वो एक दूसरी बात है। हम समझते हैं उससे पहले या उसके साथ हमें एक बड़ा मकालमा पैदा करना है। एक बड़े मकालमे के बाद सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन मसले का हल नहीं होगा, लेकिन यकीनन मिलिट्री के ऑपरेशन की भी जरूरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम, आज हमारे साथ मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी। दैट्स इट फॉर टुनाइट, आई विल सी यू ऑल ऑन मंडे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।